السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر. तमाम हम्द सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है कि जो क़ादिर मुतलक है, अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है। और दुरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस पर के जिसका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ آج کا ہمارا جو جمعہ ہے اس کا جو موضوع ہے وہ اللہ رب العزت کی ایک بہترین بہت ہی شاندار صفت پر ہوگا کہ اللہ رب العزت مسکراتے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ رب العزت کی خوشنودی، اللہ رب العزت کا راضی ہو جانا، تھوڑا سا ہی راضی ہو جانا کسی بندے پر، اکبر سب چیزوں سے سب نعمتوں سے بڑا ہے۔ اب ہم اس آیت کی جو معنی مقصود ہے وہ ہم حدیث سے سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے اور ہر قسم کی نعمت ان کو میسر ہو جائے گی، مل جائے گی، جو بھی ان کا نفس خواہش کرے گا وہ ان کو مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے پاس آئیں گے، ان سے سوال کریں گے یا اہل الجنہ، اے جنت والو، یقولون، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، جی جی اللہ ہم بار بار حاضر ہیں۔ فیقول، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے هل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں، جو تم دنیا میں اعمال کر کے آئے تھے اس کی جو تمہیں جزا دی ہے، کیا تم اس سے راضی ہو گئے ہو؟ فیقولون، تو وہ کہیں گے وما لنا لا نرضى، اے اللہ ہمیں کیا ہے کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں، وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك، جبکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے کہ جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ فیقول، تو اللہ رب العزت کہیں گے انا اعطیکم افضل من ذلك، میں تمہیں اس سب سے بھی افضل دوں۔ قالوا، وہ کہیں گے یا ربی، اے ہمارے رب، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، یہ جب سب کچھ تو نے ہمیں دے دیا ہے اس سے بھی افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت کہیں گے اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، میں تم پر اپنی رضامندی کو حلال کرتا ہوں، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی جو یہ رضامندی ہے، یہ جنت ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جائے۔ اور اس کی ہم ایک مثال سے ایک بات سمجھتے ہیں، جو لوگ تاخیر سے آئیں گے وہ شاید اس حدیث سے محروم ہو جائیں، کہ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ضحك ربك الى عبد في الدنيا فلا حساب عليه، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دیکھ کر مسکرا پڑے تو اس کا کوئی حساب نہیں۔ اس کی ہم مثال سے ایک بات سمجھتے ہیں کہ ایک طالب علم کلاس میں آتا ہے، وہ آتا ہے تو استاد کی تیلی غصے والی دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، لیکن اگر وہی استاد اس کو دیکھ کر مسکرا پڑے تو اس کے دل میں ایک سکون آ جاتا ہے کہ آج کام بن گیا، آج استاد مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ایسے ہی بندہ گناہ کرے، اللہ کی نافرمانیاں کرے، لیکن کوئی ایسا عمل کر لے کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ کر مسکرا پڑے، تو اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ ایک چھوٹی سی، ایک تھوڑی سی مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مسکرا پڑتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ یاد رکھیں، جو پہلا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکرائیں گے قیامت کے دن، وہ ہے موحد، توحید پرست۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا کہ جو شخص، جو بندہ، جو بھی یہاں موجود ہے، وہ دنیا کے اندر جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ جو چاند کی عبادت کرتے ہیں وہ چاند کے پیچھے، جو سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ سورج کے پیچھے، جو آگ کی پرستش کرتے ہیں وہ آگ کے پیچھے چلے جائیں گے، جو اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ اپنے بتوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو وہیں کھڑے رہیں گے، وہ کہیں نہیں جائیں گے، ایک جماعت ہوگی۔ اللہ رب العزت ان کے پاس آئیں گے ایک ایسی صورت میں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی صورت میں ان کے سامنے آئیں گے کہ وہ لوگ ان کو، اللہ رب العزت کو پہچان نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے آگے پوچھیں گے کہ تم کہیں نہیں گئے، تم یہیں کھڑے ہو، تم کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم نے اپنے رب کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے، جب ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔
تو اللہ رب العزت پھر ان کے سامنے ایک ایسی صورت میں آئیں گے کہ جس کو وہ پہچان لیں گے. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو پہچان کروائیں گے اپنی. تو اللہ رب العزت کا وہ جو اس وقت آنا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح کیا، فَيَتَجَلَّى لَهُمْ وَيَضْحَكُ، اللہ رب العزت کی صورت میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مسکرا رہا ہوگا ان کو دیکھ کر. یعنی کہ توحید والا بندہ جو کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتا، اپنی تمام تر عبادات، اپنے تمام تر معاملات اللہ کے لیے خاص کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں اس کو واحد و یکتا مانتا ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو مسکرا کر دیکھیں گے. اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں، ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں. ثلاثة يحبهم الله ويضحك ويستبشرهم، اللہ رب العزت ان 3 لوگوں کو دیکھ کر مسکرا پڑتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. وہ 3 کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں پہلا وہ بندہ ہے کہ جو میدان جنگ میں جاتا ہے، کفار کا لشکر سامنے ہے، وہ ان سے لڑ رہا ہے، مسلمانوں کی صفیں پیچھے ہیں، یہ لڑ رہا ہے، اچانک کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے صفیں غائب ہو جاتی ہیں مسلمانوں کی، یہ پیچھے دیکھتا ہے کہ باقی سارے ساتھی نہیں موجود، یہ وہاں سے ڈر کے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ اس کفار کے لشکر کا سامنا کرتا ہے، لڑتا لڑتا یا اللہ کی نصرت اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ غازی بن کر لوٹ آتا ہے، یا وہ شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے. ایسے بندے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا پڑتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ خالصتاً میرے لیے لڑ رہا ہے. اور یاد رکھیں ایک بات کہ اسلام تب تک غالب رہا ہے جب تک جہاد اور جہاد کی محبت دنیا میں موجود رہی ہے. جب لوگوں نے اپنے دلوں سے جہاد کی محبت ہی مٹا دی، جب وہ لوگ ہی چلے گئے جو جہاد کرنے والے تھے، ہر ایک کو مفاد نظر آنے لگا ہر کام میں، تو پھر اسلام غالب نہیں مغلوب ہو گیا. دوسرا وہ بندہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت بیوی بھی دی ہے، نرم بستر بھی ہے، وہ رات کو اٹھتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اٹھ کر اگر وہ چاہتا تو واش روم جاتا یا قضاء حاجت پوری کرتا یا بیوی سے اپنی حاجت پوری کرتا اور سو جاتا، لیکن وہ اٹھتا ہے، اٹھ کر وضو کرتا ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے کی امید سے اللہ کے سامنے قیام کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے بندے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا پڑتے ہیں. اور تیسرا وہ بندہ کہ جو سفر کی تھکاوٹ، کہیں سفر کرتا ہے لمبا، واپس آتا ہے اور آ کر اس کے باقی ساتھی سو جاتے ہیں، لیکن یہ سوتا نہیں ہے، تھکاوٹ کے باوجود آتا ہے اور وضو کر کے اللہ کے لیے، اللہ سے ملاقات کی امید کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے قیام کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے مناجات سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے بندے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا پڑتے ہیں کہ دیکھو اس کو معلوم ہے کہ میرا کوئی رب ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے لوٹ کر کسی کے پاس جانا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، یہ میری ملاقات کی امید میں میرے سامنے قیام کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دیکھ کر مسکرا پڑتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ، اس پر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، وہ صبر کرتا ہے، کرتے 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 ایک لمبا عرصہ ہو جاتا ہے، آخر کار وہ مایوس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر مسکرا پڑتے ہیں کہ دیکھو میں اس کی پریشانیوں کو خوشحالی میں بدلنے ہی والا تھا، میں اس کی بیماری کو دور کر کے شفا یاب کرنے ہی والا تھا، کہ یہ بندہ مجھ سے مایوس ہو گیا ہے. اس دوران اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ مسکراتے بھی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ مسکراتے بھی ہیں. وہ کہنے لگا، آپ اس کے الفاظ سنیں، لَن نَعْدَمَ مِن رَبٍ يَضْحَكُ خَيْرًا، ایسا رب جس کی اتنی خوبصورت صفت ہے کہ وہ مسکراتا ہے، ایسے رب کی خیر سے ہم محروم نہیں ہونے والے. مطلب کہ ہمارا کچھ نہ کچھ بن ہی جائے گا اگر وہ رب مسکراتا بھی ہے. اور یاد رکھیں ایک مسلمان، ایک مومن، اس کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. دیکھیں نا، اگر آپ میں دعا کرتے ہیں، ایک مرتبہ دعا کی، 2 مرتبہ دعا کی،
سال قبول نہیں ہوئی، 2 سال قبول نہیں، 10 سال گزر گئے قبول نہیں، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میری ساری دعائیں کہاں ہیں، اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہی قبول کر لیتے ہیں، ایک یہ کہ انسان پر مستقبل میں کوئی وبا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ دنیا میں قبول نہیں ہوتی بلکہ قیامت کے دن جب جائے گا تو وہاں اس کو اس کی ان دعاؤں کا صلہ دیا جائے گا، اور وہاں یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، آج مجھے ان سب دعاؤں کا صلہ ملتا۔ تو لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک مسلمان کو یہ زیبا نہیں، کافر یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک اور بندہ کہ جو لوگوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، اپنے مہمان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے گھر بھیجا کہ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ مہمان کی مہمان نوازی کے لیے، میزبانی کے لیے کوئی چیز ہے، میسر ہے۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ 9 اور بعض میں آتا ہے کہ 11 اس وقت ازواج مطہرات تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان 11 کے 11 گھروں میں ایک ہی جواب آیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے گھر میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیں اتنا کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہوتا ہے کہ ہمارے شاید اگلے مہینے پورے کی روزی سٹور ہوتی ہے، اور ہماری پھر بھی شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات کے لیے ایک رحمت ہے اور ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ ان کے 11 کے 11 گھروں میں سے ایک ہی جواب آیا کہ ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے نہیں تھے، آپ اگر اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ان کو دیتے تھے، آج کے حساب سے کم و بیش 70 لاکھ بنتا ہے کہ سالانہ گھر کا تمام ازواج کو دے دیا کرتے تھے کہ یہ تمہارا پورے سال کا خرچ ہے۔ اور وہ کیا کرتی تھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھیں، اور خرچ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی بلکہ قناعت کیا کرتی تھیں۔ ہمارا رویہ کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رویہ کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان ہے، پوچھا کہ ہاں بھائی صحابہ تم میں سے کون اس مہمان کی میزبانی کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں اس کی میزبانی کرتا ہوں، آج یہ میرا مہمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیتے ہیں، یہ اپنے مہمان کو، اللہ کے رسول کے مہمان کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، اور جا کر پوچھتے ہیں اللہ کے، ہاں بھائی اللہ کی بندی گھر میں کیا موجود ہے؟ مہمان ہمارے پاس آئے ہیں اللہ کے رسول کا۔ وہ کہتی ہے کہ اتنا کھانا موجود ہے کہ اگر ہم کھائیں تو بچے بھوکے رہ جائیں گے، اگر بچے کھاتے ہیں تو ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے ہمارے گھر، تم ایسا کرو بچوں کو دلاسا دے کے سلا دو، اور وہ جو کھانا ہے وہ مہمان کے لیے تیار کرو، پیش کرو اس کو۔ ہاں ایک کام کرنا کہ جب تم کھانا لے کر آنا تو اس وقت دیا سائڈ پہ پڑا ہوگا، آپ کو معلوم ہے دیا کیا ہوتا ہے، کہ چراغ جسے کہتے ہیں، لالٹین بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کو سیٹ کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، کیونکہ یہ معیوب سمجھا جاتا تھا کہ میزبان خود مہمان کے ساتھ نہ کھائے، تو اگر یہ خود کھانا شروع کر دیں گے ساتھ میں تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرنا چراغ کو بجھا دینا۔ اب یہ جا کر بیٹھ گئے ہیں، اور ان کی جو زوجہ ہیں وہ آئی ہیں، انہوں نے آ کے کھانا پیش کیا، اور ساتھ میں ویسے ہی کیا جیسے کہا تھا انہوں نے، یہ اس طرح ظاہر کرتے رہے کہ جیسے یہ بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔ رات ہوگی، سو گئے۔ اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ضحک اللہ اللیل من فعالکما، تم دونوں کا جو رات کو کام تھا، تم دونوں نے جس طرح اپنا یہ ایثار قربانی ظاہر کی، اللہ تعالی رات کو تمہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود تنگ دستی کیوں نہ ہو، تنگ حالی کیوں نہ ہو، لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ اگر آج ہمارے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہمارا دل گھٹنے لگ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ بس یہ کب یہاں سے جائے گا۔
اور پیچھے جو حدیث آپ کو ذکر کی کہ جو بندہ رات کو اٹھتا ہے اللہ کے لیے قیام کرتا ہے، میرے بھائیوں دیکھیں آج سردیاں جا رہی ہیں، راتیں لمبی ہیں ابھی بھی، اگر ہم رات کو اللہ کے لیے، اللہ کے قیام کے لیے اٹھنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ رات طویل ہوتی ہے، ہم سو سو کر تھک جاتے ہیں، سائڈ سے ڈیل کرتے رہتے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ہی ادا کر لیں، اللہ سے مناجات سرگوشیاں کر لیں۔ اللہ اسپیشل ہمارے لیے پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی گناہ گار جو آ کر معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ تو سستی کس بات کی ہے؟ آج کم از کم یہاں سے جاتے ہوئے اپنے دل و دماغ میں یہ چیز بٹھا لیں، یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جا کر حتی الوسع کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے لیے رات کو قیام کرنا ہے، اللہ کی ملاقات کی امید سے۔ اور اپنا جائزہ لیں، میں بھی آپ ہی کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے اعمال کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ کر غصے ہوئے ہوں گے، ناراض ہو گئے ہوں گے۔ اور پھر جائزہ لیں کہ میں نے لاسٹ ٹائم، آج، کل، پرسوں، پچھلے 10 دن میں، مہینے میں، سال میں یا زندگی میں کون سے ایسا عمل کیا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکرائے ہوں گے۔ یقیناً آپ کا تو مجھے معلوم نہیں، میں خود کو بھی دیکھوں تو یہی نظر آتا ہے کہ عرصہ ہی بیت گیا ہو کہ کوئی ایسا عمل ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر مسکرائے ہوں، اور ناراضگی والے اعمال تو اللہ کے ہم ہر قدم پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن اپنا دیدار کروائے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں بھی یہی کہے کہ آج کے بعد میں نے تم پر اپنی رضامندی کو حلال کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔